تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و بڑھائی، کبریائی، عظمت و جلالت سب اس رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے خاص و زبا ہے کہ جس نے اس ساری کی ساری کائنات کو تنہ تنہا پیدا کیا اور پھر اپنی ساری کی ساری مخلوق کے اندر، اپنی ساری کی ساری کریشن کے اندر اس انسان کو سب سے بہترین شکل و صورت کے اندر کریٹ کیا، شکل و صورت کے اندر پیدا کیا، اور پھر اس کے لیے ایک نظام حیات عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو تمام مخلوقات کے اندر اشرف المخلوقات قرار دیا، اور اشرف المخلوقات قرار دینے کے ساتھ اس کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے لیے ایک نظام حیات عطا کیا، اور وہ نظام حیات رب العالمین احکم الحاکمین کی عطا کردہ وہ کتاب جو منظم من اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ کمپلیٹ وہ پیغام، وہ کنسٹیٹیوشن، وہ قانون کہ جس کے ماتحت یہ انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی کو ایتھنٹیکیٹ زندگی مانا جاتا ہے، اس کی زندگی کو ایک کامیاب اور کامران زندگی قرار دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس نظام کے علاوہ، اس نظام کے اپوزٹ جا کر کے، اس نظام کے مخالف جا کر کے کوئی اپنے لیے قوانین ضبط کر لے اور بیٹھ کر کے یہ طے کر لے کہ میری زندگی ان اصولوں کے اوپر گزرے گی تو کامیاب اور کامران مانی جائے گی، اور وہ اصول اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں سے ٹکراتے ہوں تو وہ انسان کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ اس رب کے لیے کروڑوں رحمتوں کا اس کے لیے حمد و ثنا اور کبریائی جتنی بھی بیان کی جائے وہ کم ہے، اور پھر خصوصاً اس جماعت کے سر خیر و سرتاج نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام ہوں کہ جن کی بعثت کے سبب یہ نظام ہمیں سمجھ آیا، جن کی بعثت کے سبب یہ نظام ہم تک کمپلیٹ شکل میں پہنچا، اور اس کے اوپر ایک مہر ضبط کی گئی کہ یہ نظام کامل نظام ہے اور رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے عطا کردہ نظام ہے۔ اب قیامت کی صبح تک اس نظام کے اوپر جو زندگی گزارے گا تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بشارتیں سنائی، اور اس کے لیے حدیث مبارکہ کا وہ ٹکڑا جو خطبے کے اندر آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ من اعطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یہ بشارت ہے کہ جس نے انکار کیا وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، اور جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر تسلیم کیا، چاہے کہ وہ بات معاشرے کے خلاف جاتی ہو، چاہے کہ وہ بات میرے ضمیر کے خلاف جاتی ہو، چاہے کہ وہ بات میرے آباء و اجداد کے مشن کے خلاف جاتی ہو، لیکن وہ بات کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات ہے، اس لیے وہ بات اتھینٹیکیٹ بات ہے، اور اس کے اوپر زندگی گزرے گی تو کامیاب اور کامران مانی جائے گی۔ درود و سلام ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن کریم کی خطبہ مسنونہ اور خطبہ حاجہ کے طور پر جو آیات کریمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، ان کے ساتھ ایک آیت سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس سے قبل کہ میں آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں، مختصراً اس موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے اوپر یہ جو مختصر سا وقت ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور وہ ہمارے لیے تاکہ مستفید رہ سکے۔ انسان کا تعلق سب سے زیادہ جس دوڑ میں یہ انسان رہتا ہے وہ رزق کا معاملہ رہتا ہے کہ یہ انسان کہاں سے کماتا ہے اور کہاں پر خرچ کرتا ہے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے کیا کرتا ہے، اور کمانے والا کتنا اپنے معاملے میں مخلص رہتا ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان موضوعات کے اوپر ہماری ان خطبات کے اندر تاکہ یہ نکات آئیں اور اس سے ہماری زندگیاں آسان ہو سکیں۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں،
اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اس آیت کریمہ کے اندر لفظ ناس کا استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم کے اعجاز ہیں، طرح طرح کے انداز ہیں، اسلوب ہیں گفتگو کرنے کے۔ کئی ساری جگہ پر آپ نے پڑھا ہوگا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ایک یہ اسلوب ہے، اور یہ ساری کی ساری ہیومینٹی کے لیے ہے، ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی ملت ہے، نہ کوئی مسلک ہے، نہ کوئی مکتبہ فکر ہے، یہ سارا کا سارا پیغام ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ جتنے بھی رب العالمین کے پیدا کرتا انسان ہیں ان کے لیے یہ اعلان ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ کہہ دیجئے ساری کی ساری انسانیت میں تم سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اسی طریقے کا ایک نقطہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے ساری کی ساری انسانیت کھاؤ مما فی الارض حلالا طیبا، اس زمین کے اندر جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیاطین کے نقش و قدم پر چلنے سے پرہیز کریں، نفس کی خواہشات کے مطابق اپنے نفس کو نہ چلائیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر اپنی زندگی گزاریں۔ کیا ہوگا؟ انہ لکم عدو مبین، کیوں نہیں شیاطین کے پیچھے چلنا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک کھلا دشمن ہے، وہ اتنا بڑا انیمی ہے، ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ ہم اس کی دشمنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ رب العالمین نے ہمیں پہلے سے نظام عطا کیا، اور اس نظام کے اندر یہ درس دیا کہ ایمان والو ساری کی ساری انسانیت کے لیے اعلان ہوا کہ دشمن سے بچ کر کے رہیے، اور تمہارا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا انیمی کون ہے؟ شیطان ہے۔ کیوں؟ وہ شیطان انسان کو راستے سے اتار دیتا ہے، وہ شیطان انسان کو ہدایت کے راستوں سے اٹھا کر کے گمراہیت کی طرف پہنچا دیتا ہے، لہٰذا ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس سارے کے سارے اس کا تعلق انسان کے رزق سے ہے، اور اس پھر رزق کے کمانے کے جو اصول ہیں، یا جو لوگ ہمارے ہاں ہم کام کرواتے ہیں یا ہم کام کرتے ہیں، کن بنیادوں کے اوپر ہم رہیں گے اور کن بنیادوں کے اوپر کام کروایا جائے گا یا کیا جائے گا، تو وہ ہمارے لیے باعث نجات ہو سکتا ہے، اور ہمارا رزق حلال ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے اندر خیر و عافیت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین کا فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، رب العالمین خود پاکیزہ وہ ہے اور پسند بھی پاکیزگی کو کرتا ہے۔ طہارت، وہ عقیدے کی طہارت ہو، وہ خرافات و بدعات سے طہارت ہو، وہ اپنے قلبی طہارت ہو، وہ اپنے جسم کی طہارت ہو، وہ اپنے کسی بھی معاملے میں ہماری طہارت ہو، رب العالمین کو یہ بڑی پسند ہے، کیونکہ وہ خود پاک ہے۔ جو خود پاک ذات ہو وہ پاکیزگی کو پسند کرتی ہے۔ اب معاملہ آتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی، ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا امیر ہے اور فلاں بڑا غریب ہے۔ یہ امارت اور غربت یہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے، اور کتنے سارے امراء جو ہیں، جو رچ فیملیز ہیں، جو اچھے خاصے مالدار ہیں، وہ اپنے معاملات، اپنے کام کاج ان غریبوں اور ان مزدوروں کے علاوہ ان کا گھر کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ کروڑ پتی ہے، لیکن اس کو جب 1 kg دودھ چاہیے ہوتا ہے نا، تو وہ دودھ والے سے رابطہ کرتا ہے کہ مجھے دودھ چاہیے، کیونکہ اس کے گھر کی ضرورت ہے، اور خود وہ اس دودھ کو، اس بھینس کو رکھنا، اس گائے کو رکھنا، اس کا پالن پوشن نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مثال ہے اس بات کی کہ امیروں اور غریبوں کا مکس اپ ہے یہ دنیا، اور یہ نظام یہ ہم نے طے کیا ہے، اور اس نظام کے اندر جو تکبر اور غرور ایک طرف، دوسری طرف احساس کمتری، وہ انسان، وہ اجیر، وہ اجرت لینے والا، وہ مزدور چیئر پہ بیٹھا ہوا اپنی قلم کو چلا کر کے بھی مزدور ہے، اور وہ مزدور جو گینتی اور بیلچا اور وہ ہتھیار کہ جن سے وہ گراؤنڈ ورک جو کرتا ہے، وہ بھی اس کے اندر شمار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑی چیئر پہ بیٹھنے والا وہ مزدور نہیں۔ اجرت کے معاملے میں اجیر جس کو اجرت دی جاتی ہے، وہ کوئی آرگنائزیشن دے، کوئی سرکار دے،
یا کوئی بھی ایک پرٹیکولر پرسنالٹی جو ہو جس کے ہاں کوئی کام کر رہا ہو، وہ لیبر ورک کر رہا ہو، وہ اس کو پیسے دے، وہ اس کا رزق ہے اور وہ حلال ہونا چاہیے۔ اب اس کی تقسیم کس طریقے سے ہوئی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ سورہ زخرف کی آیت ہے 32 نمبر کی، کہ رب العالمین نے فرمایا کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ جو رب العالمین نے رحمت کی ہے اپنے بندوں کے اوپر، اس کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ اور ہم نے ہی دنیاوی زندگی، یہ جو انسان کا رہنا سہنا چال چلن، اللہ رب العالمین فرمایا کہ ہم نے ہی دنیاوی زندگی، یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس میں ان کی جو روزی کی تقسیم ہے یہ ہم نے کر رکھی ہے۔ تو گویا کیا ثابت ہوا کہ روزی کی تقسیم رب العالمین کی طرف سے ہے۔ روزی کی تقسیم کوئی انسان آپس میں نہیں کر سکتا، روزی کی تقسیم رب العالمین کی طرف سے کی گئی ہے۔ اور فرمایا اور ہم نے ہی وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، پھر ہم نے ہی ایک بھائی کو تھوڑا زیادہ دے دیا، ایک کو تھوڑا کم دے دیا، وہ اس لیے درجات کو بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ یہ اس لیے اس نظام کا کیا مقصد ہے کہ ایک کو زیادہ دیا ایک کو کم دیا؟ وہ اس لیے کہ یہ دنیا کا نظام یا عالم کا نظام چلتا رہے، وہ اجیر اور آجر آپس میں ایک بہترین مکس اپ رہیں اور سوسائٹی کو بہترین طریقے سے سپورٹ کریں، وہ آجر بھی کامیاب ہو اور وہ اجیر بھی کامیاب ہو۔ جو اجرت دینے والا ہوتا ہے اس کا گھر اچھے سے چلے اور اجرت لینے والا باعزت باوقار اپنے گھر کو چلائے، اپنے بال بچوں کی جو ہے وہ کرے۔ اب اس میں رب العالمین نے فرمایا اور آپ کے رب کی رحمت بدرجہ، یعنی درجہ بدرجہ کیا ہے، اس سے بہتر ہے کہ جس کو یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جس کو یہ جمع کرتے ہیں اس سے رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ کئی درجے بہتر چیز ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے دو نقطے واضح ہوتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ کہ روزی کی تقسیم کا معاملہ کس کے ہاں ہے؟ رب العالمین کے ہاں۔ آجر اور اجیر یعنی مزدور اور پھر جس کو مزدوری دینے والا، ان دونوں میں جو کولیبریشن ہو رہا ہے، جو مکس اپ ہو رہا ہے، جو ان کی ضروریات آپس میں مل رہی ہیں اور وہ کام چل رہا ہے، یہ تقسیم رب العالمین کی طرف سے ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن نے روزی کی اس تقسیم کو اس کی حکمت یہ بیان کی کہ ایک دوسرے پہ فوقیت دینے کا محض مطلب یہ ہے، صرف اور صرف یہ مطلب ہے کہ اس عالم کا، اس کائنات کا نظام بہتر چل سکے اور ہمارا ایک دوسرے سے تعلق رہے اور ہم ایک دوسرے کی قدر کریں، اپنی ضرورت کے مطابق ایک دوسرے سے میل ملاپ رہے تاکہ ہمارے معاملات بہتر رہ سکیں۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ رب العالمین کے ہاں اس کی تقسیم ہوتی ہے، باقی کسی دوسری جگہ کوئی اس کو تقسیم نہیں کر سکتا۔ اب جو ہمارا کام ہے یا ہماری مزدوری ہے یا جو ہمارا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام ہے، وہ احسن اچھا عمل، اچھا کام کون سا ہے، کس انداز سے ہمیں اس کو کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ایک چیز کہ جس کو رب العالمین اکرم الحاکمین نے ہمیشہ پرائرٹی پر رکھا ہے، فوقیت دی ہے، وہ تقوی ہے اور اخلاص ہے۔ کوئی بھی وہ عمل، وہ کتنی رکعت زیادہ نماز کیوں نہ ہو، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ رب العالمین سے ڈر کر کے یہ جو خطبہ جمعہ کے اندر ہر جمعے کو ہر خطیب سے آپ وہ چند آیات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حاجہ کے میں پڑھا کرتے تھے، جس کی پہلی آیت اللہ رب العالمین فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، آیت نمبر 1۔ دوسری آیت سورہ احزاب کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ وہ آیات کریمہ ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر پڑھا کرتے تھے، وہ جمعے کا خطبہ ہو، وہ عید کا خطبہ ہو، وہ نکاح کا خطبہ ہو، یا کسی بھی موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبعین سے مخاطب ہوتے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کی ابتدا ان آیات کریمہ سے کیا کرتے ہیں۔ اور ان آیات کریمہ کا تعلق کس چیز سے ہے؟ تقوی سے ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے رہیے جہاں کہیں پر بھی تم ہو، وہ ممبر ہو، وہ محراب ہو، وہ گھر کی
आखिरी अंधेरी कोठरी हो, वो जहां पर भी तुम रहो, हुक्म है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना है। अल्लाह से डर करके जब हम काम करेंगे, जब हम मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, इल्म में मेहनत करेंगे, अमल में मेहनत करेंगे, तो सबसे पहला नुक्ता है जिसको हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दिलाते थे, वो तक़वे का मामला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने के बाद उस अमल के अंदर मेहनत की जाए। पहला नुक्ता हार्ड वर्क, तक़वा। दूसरा नुक्ता हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, जफाकशी करना, ये आता है। अब इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन उसूलों के मुताबिक अगर कोई कमाई करता है तो आपने फरमाया कि सबसे अहसन कमाई कौन सी है, सबसे अहसन कमाई कौन सी है जो हमारे लिए बेहतर हो सके। क्यों? क्योंकि कमाई से हम रिज्क खाते हैं, रिज्क के बुनियादों पर हमारी इबादतों की मकबूलियत है। हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, इन सारी की सारी की जो कबूलियत का लेवल है वो रिज्क पे डिपेंड है। अगर रिज्क हलाल है तो बड़ा आसान है इसको मकबूल करवाना। अगर ज़बान वो हलाल खाई हुई है या जिस्म का कपड़ा हलाल कमाई से पहना हुआ है तो रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाए जाएंगे, गिड़गिड़ाया जाएगा, रब्बुल आलमीन के हाँ ये बड़ी करी जल्दी से मकबूल हो जाएगी। लिहाजा सैयदना सईद इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, फरमाया सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल कस्बि अत्यब, क़ाल अमलुर रजुलि बियदिही व कुल्लु कस्बिन मबरूर। ये सही तरहीब व तरगीब की हदीस नंबर 1688, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बताइए कि कौन सी कमाई सबसे बेहतर है, कौन सी वो कमाई है कि जिसको हम करें और वह सबसे अहसन तरीके की हो, अल्लाह के यहाँ ज्यादा महबूब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल अमलुर रजुल बियदिही, इंसान का वो अमल जो उसने अपने हाथ से किया हुआ अमल हो, वो रब्बुल आलमीन के यहाँ सबसे महबूब अमल है, सबसे पसंदीदा अमल है कि वो अपने हाथ से मेहनत करके उस कमाई को कमाए, फिर अपने अहलो अय्याल के ऊपर खर्च करे, फिर वो रब्बुल आलमीन के सामने दुआ गो हो, रब्बुल आलमीन उसकी दुआओं को कबूल करे। उसके बाद ये जो हाथ की कमाई है ये अल्लाह के यहाँ बड़ी महबूब है, अल्लाह को बहुत पसंद है इस हाथ की कमाई। वो कई तरीके की हो सकती है। आपके जहन में ये सवाल आएंगे कि शायद कि सिर्फ गेंती वाला, थोड़े वाला, बेलचे वाला ही सबसे अहसन होगा। नहीं मेरे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, आपकी कलम भी आपके हाथ की कमाई, आपकी कलम आपके हाथ की कमाई है, आपकी जबान उस मयार की है कि जो आपकी कमाई में आपको सपोर्ट करती है, आपका अंदाज, आपका चलना, आपकी नीयत, ये सारी की सारी चीजें उस कमाई से जुड़ी हुई हैं। लिहाजा जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अत्यब, सबसे अहसन कमाई करार दिया है। अब हाथ की कमाई अल्लाह के यहाँ महबूब है, इसकी दलील क्या है? मुस्नद अहमद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्नद इमाम अहमद ने इसको नकल किया है। फरमाया सैयदना मिक़दाम बिन मअद यक़रब रज़ियल्लाहु ताला रावी हदीस से वो रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा अकल अहदुम मिनकुम तआमन अहब्बा इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल मिन अमलि यदिही, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तुम में से किसी ने भी जो खाना मतलब खाया, कितने अच्छे अच्छे खाने हम खाते हैं, कितनी अच्छी अच्छी जगहों पर बैठ करके खाते हैं, तो फरमाया कि तुम में से किसी ने भी ऐसा खाना नहीं खाया, वो खूबसूरत, वो लजीज हो सकता है, दिखने में बड़ा जबरदस्त किस्म का सजाया हुआ दस्तरखान हो सकता है, लेकिन उसकी जवाजियत की गारंटी नहीं दी जा सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं खाया जो रब ताला को इसके हाथों की कमाई से ज्यादा महबूब हो। अल्लाह को उतना खूब, उतना अहसन, उतना लजीज खाना आपने कभी नहीं खाया होगा कि जो रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी हाथ की कमाई से बेहतर हो, कि नहीं हो सकता। लिहाजा अपनी मेहनत की कमाई, अपनी जफाकशी की कमाई अपने अहल अय्याल को खिला करके और खुद खा करके रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के उसमें जब जाएगा इंसान तो ये बड़ा आसान, बड़ा अहसन अमल हो। तीसरा नुक्ता, हमारे यहाँ एक बड़ी कमजोरी है माशरे के अंदर, वो ये है कि हम बड़े सुस्त हो जाते हैं इस मामले में, रिज़्क़ के मामले में बड़े कमज़ोर हो जाते हैं और हम आसान से आसान रास्ता ढूंढना शुरू करते हैं। क्या कि यार किसी से कुछ तलब कर लेंगे, ये महीना निकल जाएगा, वो एक हफ्ता निकल जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना बंदा इतना प्यारा है, इतना महबूब है, उसका बंदे के सामने सवाल करना ये रब को पसंद नहीं है। और इस रियासत के अंदर
اور پھر دوسرے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہمارے ہاں سوال کرنے والے لوگ بڑی تعداد میں مل جاتے ہیں، لیکن وہ سوال کبھی ضرورت کے بنیاد پر کرتے ہیں، کبھی شوق سے بھی، ایک عادت سی بھی ہو جاتی ہے اور وہ ہونے لگ جاتا ہے، اور پھر بار بار وہ ہوتا ہے۔ اور کچھ اتنے غیرت مند ہوتے ہیں جو آخری دم تک اپنی ضرورت کو کسی کے سامنے یہ شیئر نہیں کر سکتے کہ میری یہ چھوٹی سی ضرورت ہے، اگر اس کو آپ پورا کروا دیں، وہ عار محسوس کرتا ہے اس بات کو کہ میں کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، احادیث مبارکہ سے یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ناپسندیدہ عمل ہے کہ بندہ رب کا ہو اور رب العالمین کا پیدا کردہ ہو، خالق اس کو مانتا ہو، رازق اس کو مانتا ہو، اور سوال بندوں کے سامنے کرے۔ یہ اس کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ یہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے کہ اس کا بندہ ایک عام دوسرے بندے کے سامنے سوال کرے۔ دلیل کیا ہے؟ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلُهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس حال میں وہ اپنی وہ رسی جو ہوتی ہے وہ اپنی رسی کو اٹھائے اور اس رسی کو لے کر کے جنگل میں چلا جائے، وہاں سے جا کر کے لکڑیوں کا گڈھا کاٹے، تیار کرے، اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر کے آئے اور آ کر کے اس کو بیچے، اور پھر اس کو بیچنے سے اللہ اس بیچنے کی اور اس محنت کے ذریعے سے اس کی آبرو بچائے رکھے۔ رب کو کیا پسند ہے؟ عزت اور آبرو، عفت، پاک دامنی، یہ رب کو بڑا پسند عمل ہے۔ اور یہ بندے کو سیلف فائننس جس کو کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ بنانا، آزاد، اپنے بل بوتے پہ اس کو کھڑا کرنا، وہ محنت کرے، محنت کرنے کے بعد آ کر کے وہ لکڑی لائے، یعنی کہ یہ اتنا آسان بزنس بتا دیا کہ جس میں شاید کہ اس کو جنگل سے لکڑی فری بھی مل جائے گی، گری ہوئی بھی مل جائے گی، اور وہاں سے وہ لے آئے گا اور بیچے گا۔ اس بیچ کر کے جو 150 روپے وہ لے کر کے جاتا ہے، اس کے ذریعے وہ اپنی آبرو کو بچائے رکھے گا۔ یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے اور لوگ کبھی اس کو دے دیں اور کبھی اس کو منع کر دیں، کبھی دے دے اور کبھی اس کو منع کر دے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اس چھوٹے سے کاروبار کے اوپر اپنی زندگی کو گزار لے۔ تو ثابت یہ ہوا اللہ رب العالمین کو بندہ بہت محبوب ہے، بندہ بہت پیارا ہے، وہ گناہ بھی کرتا ہے، وہ طرح طرح کے خرافات و بدعات میں بھی ملوث رہتا ہے، لیکن رب اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا، وہ کبھی اس کو بھوکا نہیں رکھتا، وہ اس کو اتنی تکلیف دیتا ہے کہ جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری بساط کے مطابق تھا، یہ تمہاری وہ طاقت تھی کہ جتنی ہم نے آزمایا اور آپ برداشت کر گئے، اب اس کے بعد آپ جائیے اور جا کر کے اپنا گھر چلائیے اور نظام اپنا جو ہے محنت کرتے رہیے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بندے کو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنے ہاتھ سے، اپنی محنت سے، وہ زبان کی کمائی ہو، وہ ہاتھ کی کمائی ہو، وہ کتنی محنت، اس سے مراد محنت ہے، جفاکشی والی جو کمائی، وہ کر کے وہ اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اس کا بھی فائدہ دکھے گا، وہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے گا۔ اور ایک دوسرا نقطہ، انسان اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے، کبھی کبھی بوجھ محسوس کرتے ہیں کچھ لوگ کہ میرے اوپر گھر کا اتنا خرچہ ہے، اتنی ذمہ داریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، رونا دھونا لگا رہتا ہے۔ لیکن دیکھیے، انسان کمائی اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، خرچ اپنے بچوں پر کرتا ہے، جو اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کے گھر کو چلانا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا یہ خرچ صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اس کی یہ کمائی گھر اس نے چلانا ہے، اگر نہیں چلائے گا تو کورٹ چلوائے گا، کیس چلوائے گا، اس کی غیرت اس کو چلوائے گی، سب قانون کے ہتھ کنڈے اپنائے جائیں گے، لیکن وہ اجر اور وہ ثواب شاید اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی رنکلز اس کے پیشانی پر پڑ جاتی ہیں، اس جیب سے اس کو نکالتے ہوئے، یہ جھریاں، رنکلز، یہ جھریاں جب پڑتی ہیں اس کو 2 روپے 4 روپے نکالتے وقت، تو یہ اللہ کو کوئی محبوب عمل نہیں ہے۔ کیوں کہ خرچ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، ذمہ داری آپ کی ہے، لیکن جب آپ خرچ کر دیتے ہو تو آپ کا سب سے بہتر صدقہ، سب سے بہتر خرچ کرنا کہاں پر ہے؟ اپنے اہل و عیال کے اوپر ہے۔ لہٰذا 2 چیزیں، ایک، اسراف و تبذیر اپنے گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سوچے کہ اس کا صدقے کا ثواب مل رہا ہے اور اگر
2 کپڑوں کی ضرورت ہے تو وہ 4 کپڑے خریدے، یہ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک نظام ہے، ہمیں ایک سسٹمیٹک لائف دی گئی ہے، ایک کنسٹیٹیوشن دیا گیا ہے، اس کنسٹیٹیوشن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، کامیاب اور کامرانی کی دلیل ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قبولیت رکھتی ہے، اور رب العالمین کے ہاں اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اسراف اور تبذیر یعنی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ اعتدال پسندی رب العالمین کو بڑی پسندیدہ چیز ہے، اعتدال پسند ہونا یہ سب سے بہترین صفت ہے انسان کی، لہٰذا یہ محنت کے تعلق سے ہو اور اس کے تھا۔ اب دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوال ہوئے کہ یہ کمائی کا جو طریقہ ہے، ہمارے پاس جو انبیاء کی لسٹ ہے، جیسے جیسے جس گروہ میں انبیاء کرام آئے، ہر نبی کے تعلق سے اکثریت جو ہے ان کے ہاں بکری کا کاروبار، بکریوں کا چرانا، بکریوں کے اوپر محنت کرنا، ان کو بیچنا، پالن پوشن کرنا، یہ ایک ذریعہ معاش ہوا کرتا تھا۔ اور عرب کے ہاں آج بھی بکری پائی جاتی ہے، اور اس وقت کثیر تعداد میں بکری اور اونٹ اور یہ مال مویشی جو ہے وہ پایا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ راوی حدیث ہیں کہ جن کا نام عبد الرحمن بن سحر الدوسی ہے، اور اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اکٹھا کرنے میں اتنے جفاکش تھے کہ بھوک کی اس شدت سے بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کی شکایت ہے، یا ابو ہریرہ کو مرگی آتی ہے، پتہ نہیں کہاں ضائع ہو جائیں گے، لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ نہیں چھوڑتے تھے کہ کب فرمان نبوی، کب زبان مطہرہ سے کوئی اعلان ہوگا اور میں اس اعلان کو اپنے یاد کروں گا اور اس کو آگے پہنچاؤں گا۔ اتنی بڑی عظیم قربانیاں ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس سے علم حدیث کو پروموشن میں، علم حدیث کے نشر و اشاعت میں آج بھی ریفرنس کی حیثیت، ریفرنسز کو جہاں چیک کیا جاتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اس کی اتھینٹسٹی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس راوی کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے، کبھی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنی تھی وہی پیش کی ہوں گی، لہٰذا یہ ابو ہریرہ کی بیان کردہ روایت ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ اس حدیث کے روایت راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ، رواہ صحیح بخاری۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پیغمبر اللہ نے ایسا نہیں بھیجا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا۔ یہی وہ روایت ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اکثر و بیشتر اور ہر نبی نے بکریوں کا چرانا، بکریوں کا پالن پوشن کرنے میں اپنا تعاون پیش کیا ہے، لہٰذا فرمایا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اور صحابہ نے عرض کیا وَأَنْ قَالَ أَصْحَابُهُ، آپ کے صحابہ نے کہا وَأَنْ، سوال کیا، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی، فرمایا نعم، جی ہاں، کنت ارعاها على قراريط لأهل مکہ، میں خود اہل مکہ کے چند قرات اجرت کی بنیاد پر بکریوں کو چراتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے چند قرات اجرت لے کر کے ان بکریوں کا پالن پوشن، ان بکریوں کی چرانا اور ان کا کھانا پینا، اس کا دھیان رکھتے تھے۔ یہ قرات ایک لفظ ہے جو آپ کے لیے نیا لفظ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ قرات کیرٹ کو بولتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ سونے کا جب چیک کرتے ہیں تو 24 کیرٹ کا جو سونا رہتا ہے اس کا خالص پن سب سے احسن، سب سے بہترین سمجھا جاتا ہے، اور جب بنانے والا یا بتانے والا کہتا ہے جی یہ سونا 24 کیرٹس کا ہے، یہ 24 کیرٹ سونا ہے، اور یہ 24 کیرٹس کا ہونا اس کا خالص پن ہے، اس میں 99.9 جو ہے وہ خالص ہونے کا جو اتھینٹسٹی ہے وہ ایک اس کا ذریعہ ہے، یہی کیرٹ ہے۔ اور اس کو ہیرے اور جواہرات، جو اچھے قیمتی جو پتھر تھے، ان کو ماپنے کا، کیونکہ الگ الگ طریقے رہے ہیں، جیسے ہم لیکوڈ ناپتے ہیں تو لیٹر سے ناپتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری کوئی اشیاء کو تولتے ناپتے ہیں تو کلو سے، گرام سے اور ان چیزوں سے آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پتھر کے ناپ تول کے لیے اس قرات کا جو ہے وہ ملتا ہے کہ یہ پتھر جو ہیرے اور جواہرات جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں
ان کو ناپنا اور تولنا کتنا لمبا ہے کتنا چوڑا ہے، اس وزن کے معاملے میں قیراط کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے اس کا تعلق سے آپ نے اکثر و بیشتر سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ایک نماز جنازہ میں شریک ہوا اور نماز جنازہ کے بعد وہ فوراً اپنے گھر لوٹ گیا تو اس کو ایک قرات ثواب ملا، اور اگر ایک شخص انتظار کیا، قبر میں تدفین ہوئی اور قبر کے اوپر مٹی ڈالی، دعائے مغفرت کی، وہ جو قبر کے اوپر دعا ہوتی ہے، تب اس تک اگر وہ انتظار کرتا تو اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ تو قرات کے بارے وہاں پوچھا گیا تو کہا جبل احد کے لمبائی اور چوڑائی جو ہے احد پہاڑ کے برابر یہ قرات ہے، اس کا 1 قرات اور 2 قرات یہ ماپنے کا ایک آلہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو اپنی حدیث کے اندر استعمال کیا کہ اہل مکہ کے چند قرات کی بنیادوں پر میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور ہر نبی کا یہ معمول ہے، ہر نبی نے اس جفا کشی والے عمل کو کیا ہے، لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو اپنی جفا کشی اس سے ثابت یہ ہوتی ہے کہ بکریاں چرانا بڑا مشکل عمل ہے یہ، اور اس کے اندر حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بکریوں والوں کے اوپر ایک تو زکوٰۃ کبھی جو ہے وہ زکوٰۃ سے کبھی کبھی انڈرسٹینڈنگ کا لیول نہیں ہوتا، ہم اس میں کمزور ہو جاتے ہیں، نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ 2 عمل اگر بکریوں والوں کے اس میں آ جائیں تو مجھے لگتا ہے سب سے بہتر، سب سے جفا کشی والی، سب سے خوبصورت زندگی رب العالمین کے ہے محبوب عمل ان لوگوں کا ہے۔ اور اگر رب العالمین نے کسی کو مال دیا ہو، توفیق دی ہو، تو نمازوں کا ضیاع اس سے بچیں، اور زکوٰۃ کا جہاں آپ کے اوپر صاحب نصاب جو ہی زکوٰۃ ہو اس زکوٰۃ کو ادا کریں، رب العالمین کی ان بشارتوں کو اپنے لیے سمیٹیں۔ رب العالمین حکم الحاکمین کے ہاں بہت سارے وہ عمل ہے، یہ خطبہ یہ موضوع ایسا ہے کہ ایک قسط کے اندر، اس مختصر سے وقت کے اندر اس کو سمیٹنا آسان نہیں ہے۔ آگے اس موضوع کی آخری جو دوسرا قسط بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ اس کو چرانے والے جو مزدور ہیں، بکریاں چراتا ہو، کوئی عمل کرتا ہو، کوئی کام کرتا ہو، وہ جو مزدور ہے اس مزدور کا اسلامی تعلیمات کے اندر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے اندر اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، ہمیں اس کے ساتھ کیسا رہن سہن کرنا ہے، اور پھر مزدور جو کام کرتا ہے اس کو اپنے کام میں کتنا اخلاص دکھانا ہے۔ یہ وہ اس موضوع سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں کہ جن کو اس مختصر سے وقت میں سمیٹنا بڑا مشکل عمل تھا، لیکن مختصر صرف پوائنٹ آؤٹ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے مزدور کا مقام و مرتبہ، مزدور کا مقام و مرتبہ، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے مزدوروں کی قدر، اپنے مزدوروں کی قیمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ تعاون، ہر ممکن حالات میں اس کے ساتھ اس کا تعاون ہونا چاہیے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں ہم اپنا تعاون جو ہے وہ پیش کرتے رہے، کیونکہ ان لوگوں کے حقوق ہیں، اور وہ اپنا کام اخلاص سے کرتا رہے۔ اس کے بعد کام سے پہلے مزدور کے ساتھ اس کی اجرت کو طے کر لینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کام کرنے سے پہلے اجرت طے کر لینا، تاکہ دل کے اندر جو میل آتی ہے کام کرنے کے بعد، انسان ہے یہ دل کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، پلٹتا رہتا ہے، اور وہاں پر جا کر کے انسان جو ہے، کیوں اس کے لیے دلیل ہے اللہ کے رسول امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ فرمایا انہ کرہ ان یستاجر الرجل حتی یعلمہ اجرہ کے بغیر، یعنی اس کی بات کو یہ ناگوار سمجھتے تھے کہ مزدور سے مزدوری اس کے اجرت طے کیے بغیر ہم لوگ اس سے کام کروا لیں، کیونکہ مزدور کی جب اجرت طے ہو جاتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل بھی مطمئن رہتا ہے، کام کرنے والے کا بھی اور کام کروانے والے کا بھی۔ اور دوسری بات، کام صرف کام کے اوقات میں ہی اس سے کام کروایا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ رات بھر دن بھر لگا رہے اور اس سے حفظان صحت کے جو معاملات ہیں، صحت چلی جائے۔ صحت اغتنم خمس قبل خمس، یہ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے ان 5 کو غنیمت سمجھیں۔ ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ صحت کو، بیماری کے آنے سے پہلے صحت کی قدر کو جاننا۔ تو مزدوروں کو یہ چاہیے، اوٹی جو کہتے ہیں، اوور ٹائمز جو لگاتے ہیں، وہ اس سے بچیں، اور اپنے صحت، اپنے گھر بار، اپنے معاملات کو اس سے بچائیں۔ لہٰذا محنت کریں لیکن کام کے اوقات میں۔ اس کے بعد مزدور کی استطاعت کے برابر جتنی طاقت ہو اس حساب سے اس کو کام دیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ اس سے سلوک کیا جائے۔ کبھی اس کے گھر میں مجبوریاں رہتی ہیں، کبھی اس کے ہاں موتیں ہوتی ہیں، کبھی ہاں اس کی خوشیاں ہوتی ہیں، تو اس کو چھٹی میں، اس کی تنخواہ میں، اس کی لیوز میں، ان ساری چیزوں میں اس کا دھیان رکھا جائے۔ یہ وہ اسلامی تعلیمات کے وہ چند نکات ہیں جو مزدوروں سے اور اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس انداز سے ہم جب رہیں گے ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں گی، ہمارے کاموں کے اندر بھی خیر و عافیت کا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد ان کی غلطیوں کے اوپر ان کو درگزر کریں۔
وہ آپ سے آپ کے ماتحت ہیں، ان کی غلطیوں کو درگزر کریں۔ وقت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار آ کر کے ایک صاحب کام جو کام کروانے والے تھے انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مزدور کی غلطی کو کتنی بار معاف کروں؟ ایک بار پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر دی۔ دوسری بار پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا ایک دن میں 70 بار، ایک دن میں 70 بار آپ اس کو معاف کرتے رہیں۔ تو گویا زندگی معافی ہے، اور فاعف عن، یہ معافی کا جو عمل ہے یہ بڑا خوبصورت عمل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اللہ کو ہاں یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے۔ اور اس کی غلطی پہ اوپر اس کو درگزر کرنا، اس کے بعد پسینہ خشک ہونے سے قبل اس کی اجرت اس کو دینا۔ ہاں اگر وہ رکھتا ہے آپ کے پاس، اس کی اس اجرت کو محفوظ رکھا جائے، اس کو کہیں لگایا جائے۔ بڑے سارے واقعات ہیں جن کو بیان کرنا ناممکن ہے، اور اس کے بعد ہر حال میں اس کی مزدوری کو ادا کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ آج آپ کے پاس نہ ہو لیکن اس کو لیٹ کرتے 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 وہ ہمارے ذہن سے اتر جائے اور اس کا وہ مال ہمارے اس کے بچ جائے۔ لہٰذا یہ وہ چند نقاط تھے۔ رب العالمین حکم الحاکمین سے دعا گو ہوں، رب العالمین حکم الحاکمین کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔